اب آپ کو انتہائی اہم ثبوتوں کے ساتھ جس معاملے پہ ہم بات کریں گے وہ ہے کہ منی لانڈرنگ کی کیسے گئی. سلمان شہباز اور حمدہ شہباز صاحب 85 ارب روپیہ کیسے لانڈر کیا انہوں نے, کون فرنٹ مین تھا, طریقہ کار کیا تھا. جیسے کہ ذوالفقار راز صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے یہ بتایا کہ زرداری صاحب کے لیے منی لانڈرنگ کرتی تھی ایان علی, تو ان کے لیے بھی کچھ صاحب موجود تھے. لیکن پہلی بار آپ کو ہسٹری میں ہم دکھائیں گے ثبوتوں کے ساتھ, آئی ڈی کارڈز کے ساتھ, ناموں کے ساتھ کہ کون کون صاحب ہے, کون کون یہ بندہ ہے جس نے فرنٹ مین کا رول پلے کیا ہے, کون کیریئر تھا, کس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی ہاف میں جو ہم بات کریں گے وہ ہوگی ہماری پرائم منسٹر پورٹل پر 500 سے زائد کمپلینٹس آئی ہیں جس میں سے 100 سے زیادہ کا ثبوت اس وقت ہمارے پاس موجود بھی ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ذوالفقار راز صاحب سب سے پہلے بتائیے گا یہ نیٹ ورک کیسا تھا, اور آپ تو پورے ثبوت لے کے آگے ہیں, یہ نیب کے پاس موجود ہے اگر تو یہ بھی بتائیے اس کے اوپر تو فوراً گرفتاری اور پرائم منسٹر کے پورٹل پہ یہ ایک ہی محکمے کے خلاف 24 گھنٹے میں 2000 سے زیادہ پنجاب پولیس کے خلاف کمپلینٹس موصول ہوئی ہیں. جی لیکن پہلے سر اس پہ آ جائیں, پھر ہم یہ تو بات کی بات ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. یہ دیکھیں اسامہ, یہ بہت بڑا نیٹ ورک ایک پنجاب کے اندر با اثر افراد کے زیر نگرانی یہ منی لانڈرنگ کا چل رہا تھا. اور یہاں پہ آپ بات کر رہے ہو کہ سندھ کے اندر بے نامی اکاؤنٹس تھے, وہاں پہ جعلی اکاؤنٹ پر وہ سارے پکڑے گئے, ایف آئی اے والا کیس تھا. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جب پنجاب کے اندر غیر جانبدار طریقے سے اگر آپ انویسٹیگیشن کریں تو آپ سندھ کے کیس کو بھول جائیں گے. یہاں پہ اس قدر فیسیلیٹیٹرز آپ کو ملیں گے, اس قدر بے نامی اکاؤنٹس والے ملیں گے, اس قدر کیریئر آپ کو ملیں گے جو یہاں سے ڈالرز, یورو اور گولڈ لے کے روزانہ کی بنیاد پہ دبئی اور مختلف مڈل ایسٹ کے ممالک میں یو کے اور امریکہ جایا کرتے تھے. اس میں ایک پوری فائل ہے میرے پاس, یہ دیکھیں کچھ نام بھی بتانے آپ نے. سکرین پہ بھی چل رہا ہے. ایک تو کریکٹر وہ ہے جو کچھ عرصہ پہلے توفیق بٹ عرف توفیق بٹ یہ گرفتار ہوا تھا لاہور ایئرپورٹ کے اوپر. یہ موصوف جو ہیں ان کو نون لیگ کا ایک بڑا قریبی لوگوں میں سے ہے, اور کبھی شہباز شریف صاحب کے دائیں بائیں نظر آئے گا, کبھی نواز شریف صاحب کے دائیں بائیں نظر آئے گا, کبھی ان کا گن مین بن جاتا ہے, کبھی ورکر بن جاتا ہے. یہ سب جب گرفتار, اس کی ٹیم وہاں گرفتار ہوتی ہے لاہور ایئرپورٹ کے اوپر, تو 15 کلو سونا, یورو اور کروڑوں روپیہ وہاں کرنسی کی صورت میں برآمد ہوتا ہے. جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ توفیق بٹ صاحب کا ایئرپورٹ کے اوپر پورا ایک نیٹ ورک ہے, کہ وہاں پہ درجن کے لگ بھگ اس کو دکانیں الاٹ کی گئی ہیں. اور وہ دکانوں پہ ہوتا کیا ہے, یعنی جب مزید تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ساری دکانوں میں گھاٹا پڑ رہا ہے. یعنی لاکھوں روپے کی وہاں پہ رینٹ ہے, لاکھوں روپے کا ایک دکان کا. تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تو گھاٹا پڑ رہا ہے, تو کام کیا ہو رہا ہے. پھر تحقیق ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے. اور جب ان کا ہسٹری چیک کی جاتی ہے, ٹریول ہسٹری چیک کی جاتی ہے, جس میں میں صرف چند کا ذکر کر سکوں گا چونکہ پروگرام کی جو طوالت ہے جی پلیز وہ مجھے روک رہی ہے کہ میں ساری کہانی شاید بیان نہ کر سکوں. ایک تو ناظرین یہ دیکھیں, یہ ٹریول ہسٹری ہے, میں کچھ نام پڑھ دیتا ہوں جس میں توفیق بٹ صاحب کے جو پورا نیٹ ورک تھا میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اس کی ایک حمزہ عمر صاحب ہیں, سن آف عمر جاوید. یہ ان کے نمبر آف وزٹس ہیں 45 دبئی کے وزٹس ہیں, اور کتنے پیریڈ کے اندر ہیں 20 مارچ 12 سے 2015 کے درمیان 45 وزٹس ہوتے ہیں. پھر عمر ماجد صاحب ہیں, سن آف عبد الماجد, ان کے وزٹس ہیں 48 صحیح 48. پھر آگے محمد توفیق کے سن آف محمد صدیق, ان کے 42 وزٹس ہیں. اچھا یہ پوری ایک ہسٹری ہے. اگلے صاحب ہیں ان کے محمد نعیم صاحب ہیں, ان کے وزٹس 43 ہیں. آگے محمد افضال صاحب ہیں, ان کے 24 وزٹس ہیں. پھر سیف الدین سن آف امید و زئی, ان کے 21 وزٹس ہیں. اچھا یہ سارے وزٹس موسٹلی دبئی مڈل ایسٹ. اچھا پھر آگے 35 وزٹس ہیں, پھر 31 وزٹس ہیں. پھر آگے دیکھیں توفیق بٹ صاحب جو ہے نا, عمیر توفیق سن آف محمد توفیق جو بٹ صاحب ہیں, جو مین سرگنا ہیں, ان کے صاحبزادے کے 103 وزٹس ہیں. 103 وزٹس ہیں. آپ مجھے اندازہ کریں پھر ان کی ٹریول ہسٹری. اور یہ سارے ان کے دورہ حکومت کے اندر ہی ہیں.
ٹریول ہسٹری ہے اس کے اندر ہے، اور پھر مزید تحقیق کے بعد یہ ثابت تو آپ کے پاس آئی ڈی کارڈز بھی ہیں سارے، اور پورا وہ پاسپورٹ اور سارا پوری ایک ٹریول ہسٹری ہے، یہ دیکھیں پوری. لیکن سر سوال بڑا اہم جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، ایک صحافی کے پاس موجود ہیں، تو ہمارے اداروں کے پاس بھی ہوں گے، پوری فائلوں کی فائلیں موجود ہیں. میں کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ حیران اس بات پہ ہوں کہ آج بھی حمزہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ٹکے کی کرپشن ہم پہ ثابت نہیں ہوئی، آج بھی وہ نیب کو چیلنج کر رہے تھے، آج بھی نیب کے لوگ وہاں سے کپڑے پھڑوا کے آئے ہیں، آج بھی ادارے ذلیل ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا احتساب کرنا ہے تو یہ سارا سلسلہ بند کریں اور ان لوگوں کو ہاتھ جوڑیں، ان کو کہیں کہ یہ آپ کا پاکستان ہے، نیب نے تو اپنی بتا دی آپ کے سامنے، کریں اس پاکستان کو جس طرح مرضی انجوائے کرے. یار اس طرح کا اگر احتساب ہونا ہے، یہ دیکھیں یہ پوری ہسٹری ہے. یہ ایک گینگ کی میں بات کروں، اس کے علاوہ جو نیب کے ذرائع جو دعویٰ کر رہے ہیں، جس میں فضل داد ہے، جس میں باقی لوگ ہیں، 85 بلینز کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے میں نے وہ ایک پیسہ گنا تو نہیں، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اتنی منی لانڈرنگ 85 ارب روپیہ. اوپر سے پاکستان کی حالت کیا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور یہ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. بلاول صاحب پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یعنی ایک طرف پاکستان کو گرے لسٹ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، آگے بلیک کے اندر ایک پراپیگنڈا انڈیا کر رہا ہے اور بلاول صاحب کیا کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ منی لانڈرنگ ہے، تیسری طرف زرداری صاحب کا کیس. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے یہ با اثر لوگ ہیں جو یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد یہ باہر چلے جاتے ہیں، بچے ان کے باہر ہیں، پیسہ ان کا باہر ہے، گھر ان کے باہر ہے، تو یہاں پہ کیا صرف اقتدار کے لیے آتے ہیں اور یہ پاکستان ایک ان کے لیے چراغا ہے. اور سندھ کے اندر تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ سندھ کے عوام کے جتنا وہ جوس تھا نا، وہ سارا نکال کے یہ ایلیٹ کلب پی گیا. اب ان کی ہڈیاں جو نا ہڈیاں سر بریک پہ جانا ہے، مجھے اندر سے وہ جوس نکالا جا رہا ہے، اس کا سوپ بنا کے پیا جا رہا ہے. بریک پہ جانا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ پی ایم پورٹل پہ ساہیوال پولیس کے خلاف 500 سے زائد شکایات آنے کی بڑی وجہ کیا ہے. ایک شارٹ بریک، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.